अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। बच्चे मुस्तकबिल के कौम का मेमार हैं और इन बच्चों की तरबियत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो बड़े होकर मुआशरे का हिस्सा बनते हैं और हर फ़र्द से मुआशरा बनता है। अगर हम आज बीज अच्छा नहीं बोएंगे तो सोचिए कि वो बड़ा होकर फ़सल में हमें क्या इनाम देगा। मुआशरे में आजकल बहुत सी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि लोग कहते हैं कि जी माँ बाप की तरबियत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत से कहते हैं सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मोबाइल बच्चों के हाथों में है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मोबाइल देने वाले भी तो माँ बाप हैं, जो सोशल मीडिया की तरफ जाने देने वाले भी तो माँ बाप हैं। ठीक है, सोशल मीडिया है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीके कार यूज़ और मिसयूज़ भी होता है। हम लोगों से बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, वो क्या समझते हैं कि क्या वो ज़िम्मेदार हैं या वो क्या समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है। एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आइए नाज़रीन, अब लोगों से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं। बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं। आजकल हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं सरेआम सबके सामने। क्यों ऐसा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आजकल हम बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ पे, अपने बाप पे हाथ उठा रहे होते हैं, मार पीट कर रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि माँ बाप की तरबियत में कमी है? जो छोटे से बच्चे कर रहे हैं तो बड़े होकर सोचिए कि वो क्या फिर अमल रखेंगे बड़ों के साथ। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि जो बच्चा है ना वो अब फ्रस्ट्रेटेड बहुत होता है। उसके पास ना कोई एक्टिविटी नहीं है, वो जस्ट लाइक एक लैपटॉप, मोबाइल्स, और उसको कोई और एक्टिविटी नहीं मिलती है ना। फिर पेरेंट्स की थोड़ा सा ये होता है कि वो उनको बताते नहीं है कि भाई आपने जो है हमारे जो बड़े हैं वो क्या करते थे, किस तरह है, उस टाइप की मतलब दीनी तरफ भी नहीं है, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, जो आप समझते हैं कि हमारे मुआशरे में अब जिस तरीके से हम मेजॉरिटी देख रहे हैं कि बेहंगम हुए हुए हैं सब लोग, और जिस तरह के हम बहुत से ऐसे वाक़यात देख रहे होते हैं जिससे बड़ा अफसोस होता है, और इंसान की हैसियत से इंसानियत को अगर हम देखें तो बड़ा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस तरह की बात कर रही जी, हूँ। आप बिल्कुल तो ये ज़ाहिर है तरबियत को आपको लगता है फुकदान है, क्योंकि वही तो फिर बड़े होकर परवान चढ़ती है ना। तो फिर क्या माँ बाप को कसूरवार कहें या फिर किसी और चीज़ को? नहीं, वैसे तो मीडिया का सबसे बड़ा वो है, इसमें कसूरवार है, और दूसरा पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स को मैंने कहा ना कि चाहिए कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। हम जो है वो दीन से हट गए हैं। हम बच्चों को नहीं बताते कि ये हमारे ग्रैंड मतलब जैसे दादी है, दादा है, नानी है, नाना है। हमारे जो नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, तो उनको नई चीज़ें ये पता होती, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। वो बच्चे ना किसी और से अटैच नहीं होते। बच्चे जो अटैच हैं वो है मीडिया से। मीडिया से मतलब मोबाइल, लैपटॉप्स, और हर चीज़ आप देखें ना मोबाइल पे नज़र आ रही है। और बच्चा तो जो देखता है ना वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है, और यही सारे वो जो आप देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है। और ये सारी चीज़ें होंगी अगर हमने इसको सीरियसली नहीं ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, उनको भी ये लगता है कि जी मीडिया इसका कसूरवार है, और वो ये समझते हैं कि जी मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आजकल हम मुआशरे में जिस तरीके के वाक़यात देख रहे हैं, ज़ाहिर है एक तरबियत होती है, एक छोटा सा बच्चा जो शुरू से देखता है वही तरबियत उसकी परवान चढ़ती है, बड़ा होता है, क्योंकि हर फ़र्द से एक मुआशरा बनता है। आपको लगता है कि क्या तरबियत में माँ बाप की कमी है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से मुआशरा हमारा इस तरफ जा रहा है, और जो बच्चे हैं आजकल के वो वैसे बच्चे नहीं हैं जो पहले ज़माने के बच्चे होते थे? असल ये है कि 3 चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो पेरेंट्स है कि वालिदैन बच्चे को कैसे मिलते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ सोसाइटी है कि जब बच्चा घर से निकलता है, आगे खुलता है, तो उनके गली के अंदर सोसाइटी मिलती है। तीसरी चीज़ फिर स्कूल और टीचर है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम लोग पूरी हुकूमती सतह पे हम इन 3 चीज़ों में नाकाम है। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अक्सर अनपढ़ है, न उनको जो दुनियावी नॉलेज है, न उसको वो है, न दीनी तालीम है। वो समझ लो कि हर चीज़ से वो इग्नोर कर रहे हैं सारी चीज़ें। फिर सोसाइटी के अंदर हम गाली के अलावा कुछ नहीं सुनते हैं, मतलब ये सब गाली सुनते हैं। जो हमारी लीडरशिप है वो भी लोगों को गाली सिखाते हैं। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान के सबसे बदअखलाक माशरा हम लोगों का है।
اس کے بعد جو اسکول اور ٹیچر ہے، اسکول تو ویسے ہی بند ہے، کرونا ہے، تو بچے کہاں جائیں، کیا سیکھیں ہم لوگ، سکھانے والے کوئی ہے نہیں ہے، سارے غائب ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ان تمام چیزوں میں. اور اگر یہی صورتحال رہی جو ابھی ہے، یقین کریں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ ضرور بتائیے گا آپ کنٹینیو کیجیے، یہ مجھے بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے جو آج کل کے بچوں میں فرسٹریشن، غصہ، ضد، بدتمیزی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، نہیں جی، کہ معاشرے کے اندر ایک قسم کی جیسے موبائل کا استعمال ہے، موبائل کا دیکھیے جی بالکل چھوٹے بچے جو ہے آپ دیکھیے کہ ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے، اور موبائل کے اندر کوئی اخلاقی چیز نہیں آتی. بچے وہ دیکھتے ہیں جو یا تو گیم سے پورے دن اس میں ضائع کرتے ہیں، یا بد اخلاقی چیزیں جو اس میں موبائل میں ہے. تو یہ ساری چیز جتنی بھی ہے یہ تباہی کے اسباب ہے جو ہم نے خود بچوں کو پرووائڈ کیا ہے. ماں باپ جب تربیت صحیح نہیں کریں گے، مین چیز معاشرے کے اندر تربیت ہے جو ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ سے بچے لڑتے ہیں. جن ماں باپ کی تربیت صحیح ہے، جہاں تربیت صحیح ہوتی ہے، اگرچہ وہ انگریزی معاشرے میں کیوں نہیں ہے، اگر ان کی تربیت ماں باپ صحیح کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ بچے کے اندر غصہ ہو، یا بچہ ماں باپ سے لڑے، یا بڑوں کی ادب نہ کرے. سب سے مین جو ہے وہ پیرنٹس ہے، ان کی ذمہ دار ماں باپ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں آنٹی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ایسی وجہ ہے کہ جو پہلے زمانے کے بچے تھے اور اب کے اگر آج کل کے زمانے کے ہم بچے دیکھتے ہیں، کیا تربیت ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں میں آج کل فرسٹریشن، بدتمیزی، بڑوں کے نافرما بردار ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی، بڑوں کی عزت نہ کرنا، اور 10,000 ہے ایسی چیزیں، برائی کی طرف جانا. برائی، آپ کیا سمجھتے صحیح ہیں؟ کہہ رہی ہیں آپ. لیکن کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل دیکھ دیکھ کے بچے پڑھائی کی طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، موبائل میں نیٹ پہ زیادہ جا رہے ہیں. اور یہ آج کل یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس وجہ سے تو پڑھائی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل پڑھائی تو بچے زیادہ تر موبائل ہی یوز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے گھروں میں اچھا، اپنے. آپ کو لگتا ہے جیسے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ میں موبائل فون دے دیا جاتا ہے، جی. تو کیا بچوں کی جو موبائل دے رہے ہیں وہ تو ماں باپ دیتے ہیں، تو کیا اگر ماں باپ اگر کنٹرول کریں تو سوشل میڈیا، موبائل اور ان ٹیب سے ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے ماں باپوں کو بھی. تو پھر آپ کو لگتا ہے ماں باپ ہوئے ذمہ دار یا سوشل میڈیا یا موبائل؟ موبائل بھی ہے اور ماں باپ نمبر ون اگر آپ کریں، ماں باپ بھی ہے. نمبر ون ماں باپ ہے. ماں باپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے بچوں کو. تو آج کل کے ماں باپ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کیوں تربیت نہیں صحیح کر پا رہے جو پہلے کے ماں باپ؟ پہلے تو بچے ایسے نہیں تھے، پہلے تھے ہی نہیں، پہلے تو معاشرہ ایسا نہیں تھا. پہلے معاشرہ ایسا نہیں تھا، نہ پہلے نیٹ تھا، نہ موبائل تھا اتنا. اور اب تو بہت دن پر دن. آپ کے نظر میں جو برائی کی جڑ ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون؟ جی، یہ بگاڑنا ہے بچوں کو. اچھا، یہ ایک چیز ہے. انکل آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ موبائل جو ہے بچوں کو کم سے کم یوز کرنے کے لیے دیں، ضرورت کے تحت دیں ان کو. لیکن آج کل جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایک وہ بنا لیا کہ کھلونا بچوں کو، تو وہ موبائل سے اپنا دھیان ہی نہیں ہٹاتے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ان کا رجحان جو ہے غلط باتوں کی طرف جاتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں بچوں کو، اور موبائل جو ہے کم سے کم یوز کرنے کو دیں. ٹھیک ہے، صحیح. موبائل ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موبائل فون ہے وہ بیسکلی وجہ ہے کہ بچے آج کل اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. وقت سے پہلے بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے اور یہ واقعی میں نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کیوں ہے، وقت سے پہلے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں آج کل کے بچوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تربیت کی کمی ہے؟ جو بچے پہلے ہوتے تھے آج کل وہ نہیں دیکھنے میں آتا، فرسٹریشن، غصہ، بدتمیزی، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، کیا وہ تربیت کی وجہ سے، یہ موبائل کی وجہ سے ہے، ارلی ایج میں دے دینا، یا ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے کے دن کے دور تھا ماں باپ نظر رکھتے تھے، اب ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ماں باپ کی یعنی کہ بچے بہت، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہیں سنتے. پہلے کے بچے تھے کہ ماں باپ کی سنتے تھے، اب یعنی کہ بہت اگنور کرتے ہیں ماں باپ کو. مگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا کہ بچے اگر فرسٹریٹڈ ہیں یا بچے نہیں سن رہے، مگر جب چھوٹا بچہ اس کو تو جو فیڈ کیا جاتا ہے یا جو سکھایا جاتا ہے، بچہ پیدائشی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا پیدا کہ وہ ماں باپ کی نہ سن رہا ہو، تو کوئی فیکٹر آپ کو ایسا لگتا ہے جس کا ذمہ دار ہے؟
کیا کہہ سکتے آپ ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کے ایکسپریشن دیکھے کہ آپ سے پوچھا جائے. جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی سب کچھ ہے, ماں باپ کی تربیت بھی اچھی ہے, لیکن جیسا ہمارا معاشرہ ہے تو مطلب اس وجہ سے ہمارا کچھ ماحول اچھا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگوں کو نہیں جینے دیتے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہے, لیکن کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتے ہیں. اچھا, جو پہلے کا ایک زمانہ تھا, کبھی یہ سنا ہے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے یہ ہمارے زمانے کے تو بچے ایسے نہیں تھے, یا اب کے زمانے کے تو بچے, تو ایسا یہ زمانے میں یہ بچوں کا فرق کیوں ہو گیا ایسا؟ بس یار اس چیز کو کچھ نہیں کہہ سکتے, بس کیا کہیں, ماحول ایسا ہے, سسٹم ایسا ہے, اور یہ ماحول موبائل تو ہم سب نے بنا دیا نا. بس یہ ہماری وجہ سے ایسا کچھ, ورنہ بس کیا کہہ سکتے. موبائل ہے, موبائل سے بچے بہت خراب ہو گئے ہیں. اچھا بچوں کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی ایج میں موبائل چھوٹے سے ان کو بچے پرسنلی دے دیا بالکل، جاتا ہے ان کے بالکل، یوز کے لیے. وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جی یہ بچے کارٹون دیکھ لیں, کچھ دیکھ لیں, ماں تاکہ باپ کی ہم جان اپنے چھوڑیں, کام بچے کر لگ جائیں لیں, کام پہ, ہم اپنے کام مصروف کر رہیں. لیں یا تھوڑا سو ہم جائیں یا اپنے کوئی اور سیریز کر لیں. دیکھنا ہے. تو اس موبائل ہی جو ہے نا سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ موبائل اس کی بڑی وجہ ہے. میجورٹی کو یہ لگتا ہے کہ موبائل اس کی بڑی وجہ ہے. کیا اس کی بڑی وجہ ہے؟ آخر کیوں ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جو معاشرہ ہے وہ بنتا ہے ہر فرد سے, لوگوں سے. کیا تربیت اس کی وجہ ہے؟ اب تو یہ جو ایک اینگل ہے نا وہ سوشل میڈیا کو لوگ بلیم کر رہے ہیں, میجورٹی لوگ موبائل کو بلیم کر رہے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لوگوں سے مزید جانتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے اس کا ذمہ دار. آخر کیوں میں ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمارے ساتھ سوشل سائنٹسٹ, آتھر اور یوٹیوبر محمد زبیر صاحب موجود ہیں, جن کی جو اسپیشلٹی ہے وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ہے, اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات, کیونکہ آج کل ہم اگر بچوں کو دیکھیں بچے بہت سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی تربیت میں کمی ہے, کیونکہ ایک وقت تھا جب والدین اپنے بچوں کو بہت وقت دیا کرتے تھے, یا تو وقت نہ دینا ہے یا کیا ایسی وجہ ہے؟ بچوں میں غصہ بہت ہے, بچے بدتمیز بہت ہیں, شرارتی ہونا ایک اور چیز ہے, کیونکہ بچے تو شرارتی ہوتے ہیں لیکن ایک بدتمیزی والا ایک جز بہت زیادہ ہے ان کے اندر. کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ کہیں پرورش میں کوئی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ویسے وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک وجہ ہے, لیکن ہم بات کرتے ہیں جڑ کی. بالکل, جو 80% وجوہات جو بنتی ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں کہتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تحفہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا. باپ ایک تحفہ الگ سے کیا دے سکتا ہے؟ وہ اچھی تعلیم ہے, اچھی تربیت ہے. ماں الگ سے تحفہ کیا دے سکتی ہے؟ وہ ہے ایک انکنڈیشنل لو دینا. لیکن دونوں مل کے جو تحفہ دیں گے نا وہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا. اگر آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے, آپ سے مراد ماں باپ, اگر ماں باپ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے, بہت اچھی پرورش نہیں کر سکتے, آپ ایگریسو ہیں تو آپ کے بچے بھی ایگریسو ہوں گے. خرابیاں شروع یہاں سے ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے شریک حیات کی عزت ہی نہیں کر رہے, اس سے محبت ہی نہیں کر رہے. اچھا بچہ کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ سب کہتے ہیں, بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے وہ نہیں سوچتے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں سے کس طرح سے بات کر رہا ہے, وہ اس کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا. استعمال کر رہی ہیں وہ الفاظ جو وہ استعمال کر رہی ہیں وہ سارے کی ساری ایک ریفلیکشن ہے. تو ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ایگریسو ہو رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں. سیکھ کے نہیں آیا, سیکھا اس نے آپ کو دیکھ کر ہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کی زبردست تربیت کریں تو شروعات یہاں سے کرنی پڑے گی. اپنے شریک حیات کی عزت کرنی پڑے گی, اس کو سمجھنا پڑے گا, اس سے محبت کرنی پڑے گی. اچھا جو ہم آج کل بچوں میں فرسٹریشن جو بہت زیادہ ہے, بچے جو ہیں ہر وقت موبائل ان کے آگے ہوتا ہے, ماں باپ بہت کم وقت اپنے بچوں کو دے پاتے ہیں, یا پھر اگر گھر میں بھی اگر ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہوتے وہاں ضرور ہیں, موجود ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کی اٹینشن, ان کی توجہ پوری اپنے موبائل پہ, اپنے ٹیب پہ یا لیپ ٹاپ پر ہوتی ہے, بچوں پہ نہیں ہوتی. بچے کے ہاتھ میں چھوٹی ایج میں موبائل فون دے دیا جاتا ہے. بچے اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پب جی جیسے گیم جو کہ بچوں کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کتنے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں. تو کون سی ایج ٹھیک رہتی ہے جب ماں باپ کو بچوں کو موبائل فون یا ٹیب ہاتھ میں دینے چاہیے؟ اچھا ایک ہے کہ جو بچے
کوئی ویڈیو یا کوئی رائم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز ہے, ایک بچے کو اس کا اپنا فون دے دینا کہ نہیں اب آپ کا ہے, بچہ یوز کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں بچوں کے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ بچے موبائل جو استعمال کر رہے ہیں, یہ تو سب جانتے ہیں, پوری دنیا بتا رہی ہے کہ یہ موبائل استعمال کرنے سے بچے ایگریسو بھی ہو رہے ہیں, بچے تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں. اور ایک جو سب سے مشکل جو بات ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ موبائل استعمال کرنے سے بچے اور ماں باپ کے درمیان تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے, دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, مطلب بچے کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ بچے کے لیے آپ امپورٹنٹ ہیں یا موبائل امپورٹنٹ ہے؟ بالکل. موبائل امپورٹنٹ بنایا کس نے, ہم یہ نہیں سمجھتے. اب آپ ریسرچ کر کے دیکھیے کن ممالک میں بچے زیادہ موبائل استعمال کر رہے ہیں, وہاں جہاں ماں باپ زیادہ موبائل استعمال کر رہے ہیں. ایک سیریس چیز یہ ہوئی. سیکنڈ چیز دیکھیں, ہم تو ریسرچز نہیں کرتے. آپ ویسٹ میں دیکھیں ایک ریسرچ ہوئی ہے, ہارورڈ گرانٹ اسٹڈی کے نام سے بہت مشہور ریسرچ ہوئی. انہوں نے یہ ریسرچ اسٹارٹ کی تھی 1938 کے اندر, 38 میں اسٹارٹ ہوئی. وہی 80 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ بچوں سے آپ 2 کام کروائیے, پھر آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. نمبر 1, گھر کے کاموں میں بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر لیجیے. بچوں میں ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں, بچہ کلوز ہو جاتا ہے نا. یہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ ایگریشن کی پرابلم, بیہیویئر کی پرابلم, لرننگ کی پرابلم, بدتمیزیاں, نافرمانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تعلق کمزور پڑ گیا ہے نا, ہم بچے سے بات ہی نہیں کر رہے. اچھا, جب بچہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے, جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے احساس. ایک بچہ وہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے ماں بیمار ہے لیکن کام میں لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو اپنی چیزیں پوری چاہیے, موبائل بھی چاہیے, باہر کا کھانا بھی چاہیے اور سب کچھ چاہیے, ساری چیزیں پوری ہوں, اس کو احساس نہیں ہے. دوسرا بچہ وہ ہے جو ماں کے ساتھ لگ کے کام کر رہا ہے, اس کی کنیکٹیوٹی بڑی مزیدار ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ 4 سال کی عمر سے بچے کو اپنے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیجیے کاموں میں. آپ سبزی کاٹ رہی ہیں, گھر میں بیٹھے مٹر چھیل رہی ہیں نا, بچے کو بھی بٹھا دیجیے. اب شامی کباب بنا رہی ہے, بچہ بھی ٹکیا بنا رہا ہے اپنے ساتھ بیٹھا ہوا. پہلے یہ کام ہوتے تھے. جب آپ بچے کو سنتے ہیں تو بچہ سدھرتا ہے, بچہ اچھا بچہ بنتا ہے. جب آپ بچے کو سناتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ خراب تربیت کریں گے, جتنا زیادہ سنیں گے اتنی اچھی تربیت کریں گے. موبائل دے کے آپ اس سے بات چیت نہیں کرتے, کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ کرتے. بالکل. تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی میں بتاؤں, ایک بہت بڑی ایکسکیوز ہم یہ دیتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. جب ساری ایفرٹ آپ کی بچے کے لیے, کمانا بھی اس کے لیے ہے, محنتیں بھی اس کے لیے ہیں, تو کیا آپ اس کو روزانہ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی. فوکس ہو کے موبائل سائڈ میں رکھ کے, لیپ ٹاپ سب بند کر کے, ٹی وی بند کر کے اس سے صرف باتیں کیجیے. اور کیا باتیں کیجیے؟ اب میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں جس سے اس کی یادداشت بھی بہتر ہوگی اور ماں باپ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا. آپ اسے ایک سوال کریں رات میں, آج صبح سے لے کر رات تک آپ نے کیا کیا. جب وہ ریکال کرے گا نا تو اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں, جو اس کی کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. یادداشت بہتر ہوگی, انٹیلیجنس بہتر ہوگی, آپ سے تعلق مضبوط ہوگا, آپ اس کی پرابلم سمجھنا شروع کر دیں. بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا سوال آپ اسے یہ کریں, آج پورے دن بیٹھ آپ نے کیا سیکھا, کوئی ایک چیز بتائیں. یہ 2 کام کریں. اور تیسرا جو کام آپ کو کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں پیرنٹنگ کی, میں آپ کو کی بتا رہا ہوں. جب کھانا کھانے بیٹھیں نا, کوشش کریں رات کا کھانا سب ساتھ کھائیں, اور جب کھانا کھانے بیٹھیں تو ایک کھیل کھیلیں. ہم اکثر کھیلتے ہیں, وہ ہے شکر گزاری کا کھیل. سب سے پہلے میں شکر ادا کروں گا آج کسی دن کسی ایک چیز پر, وہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی نگیٹو باتیں سوچ رہے ہیں, اب وہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے. بالکل. ابھی آپ کو بچوں کی صرف نگیٹو باتیں نظر آ رہی ہیں کہ بچے نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. یہ کھیل کھیلیں گے نا تو آپ کو بچوں کی پازیٹیو باتیں نظر آئیں گی. اور یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ. جس بیہیویئر کے بارے میں زیادہ بات کریں گے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہم ایگریشن کی زیادہ بات کریں گے, بچہ بس بدتمیزی کر رہا ہے اور بڑھے گا. آپ کہیں آج بچے نے یہ کام بہت اچھا کیا, تو بچے کی یہ چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کس بیہیویئر کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور کھانے کی ٹیبل پہ یہ بہترین ٹائم ہے, بچوں کی شکایتیں نہ کریں, بچوں کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اپریشیٹ کریں. اچھا, ایک چیز ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں زبیر صاحب کہ آج کل کیونکہ بچوں کا IQ لیول وہ پچھلے زمانے کے جو بچے تھے ان سے بہت زیادہ آگے ہیں, بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا, بہت سے بچے یہ سمجھ لیجیے کہ بہت اچھے ایکٹرز بھی ہیں. کس طریقے سے کہ بہت سے بچے
وہ یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے پوسٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فرما بردار ہیں, وہ بہت اچھے بچے ہیں, وہ تو بہت برا, باہر کی برائی میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن وہی لڑکا جب باہر جاتا ہے, وہی بچہ چھوٹی سی عمر کا ہوگا, 12, 13, 14 سال کی عمر کا, لیکن وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہا ہوگا, یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور غلط کام ہے اس میں بھی شامل ہوگا. لیکن کوشش کرے گا کہ اب میں نے اسموکنگ کر لیا چھپ کے, لیکن گھر پہ تو دکھانا ہے کہ میں بڑا فرما بردار ہوں, بھی مسجد گیا تھا باجماعت نماز پڑھنے اور سیدھا آ گیا, یا ٹیوشن گیا تھا اور امی میں تو سیدھا آ گیا. تو اس بیہیویئر کو کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, یا باہر کا جو ماحول ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ گھر کی جو تربیت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے, چاہے کتنی محبت, اٹینشن, کچھ بھی نہ دیا جا, جب سب کچھ دیا جا رہا ہو. تو ان چیزوں سے بچا کیسے جائے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ برائی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اس میں 3 باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ویسٹ میں ایک ریسرچ ہوئی اس حوالے سے کہ خوشحال گھرانوں میں اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے, پیرنٹنگ کے کیا اسٹائل ہیں. تو انہوں نے 2 باتیں کنکلوڈ کی. یہ اگر آپ آؤٹ لائر کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی, اس میں انہوں نے بڑی ریسرچ ڈیٹیل میں ڈیفائن کی ہے. پہلی خرابی ہوتی ہے جن گھروں میں حکم چلانے کا رواج ہوتا ہے, آرڈر دے دیا نا, میں نے کہہ دیا نا بات مانی جائے, جہاں آرڈر دیا جاتا ہے وہ ایک بدحال گھرانہ ہوتا ہے. اچھا, دوسری یعنی کہ بات, بچے کو آرڈر دینا یا آپس میں جو بڑے ایک دوسرے کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈسکشن کا رواج نہیں ہوتا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں کھڑے ہو کر لڑنے کا رواج ہوتا ہے, جہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. تو بیٹھ کے بچوں سے بات کریں, ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو بچہ بتائے پرابلم کیا ہے, اسکولس میں جائیں تو بچہ ڈسکس کرے, شاپنگ کے لیے جائیں تو بچہ اپنی چیزیں خود خرید رہا ہوں, خود بارگیننگ کر رہا ہوں. بچے کو یہ چیز سکھائیں, بولنا, کمیونیکیشن کرنا, ڈیسیجن لینا. سیکنڈ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ آپ نے کہا ہے بچے غلط چیزوں میں پڑھ رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ خوشحال گھرانوں میں بچوں کے فری ٹائم کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ بچہ اپنا فری ٹائم کیسے گزارے گا, کب کھیلنے جائے گا. بدحال گھرانوں میں بچہ نکل جاتا ہے, پڑوس میں کھیل لیا, گلی میں کھیل لیا, گھر میں لگا ہوا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ بدحال گھرانوں کی نشانی ہے. خوشحال گھرانوں میں فری ٹائم کی پلاننگ کی جاتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تیسری بات یہ کہ دیکھیں دوستوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں, اور بچے کو بڑا مقصد دینا چاہیے. آپ دیکھیں جن بچوں کو پتہ ہوتا ہے نا مجھے یہ بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا فلاں کوئی کام کرنا ہے, مجھے پلانٹیشن کی پوری ڈرائیو چلانی ہے یا مجھے صفائی کرنی ہے, واٹ ایور, جب اس کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے تو وہ فالتو کام نہیں کرتا. فضول کام وہ اس وقت کرتا ہے, غیر ضروری کام اس وقت کرتا ہے جب بڑے مقاصد اس کے سامنے نہیں ہوتے. تو بچے کو آہستہ آہستہ, اب جو میری بیٹی ابھی 12 سال کی ہے, میں اس کو ورڈ پریس سکھا رہا ہوں, میں اس کو ایڈیٹنگ وہ خود کر لیتی ہے میری ویڈیوز کی, ویڈیو خود بناتی بھی بہت اچھی ہے. اچھا اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ان چھوٹے کاموں کی طرف نہیں جائے گی. تو بڑے کاموں میں, پازیٹیو کاموں میں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, فرسٹریشن بہت ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ مہنگائی ہے جی, بجلی نہیں آ رہی, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, نلوں میں پانی نہیں آ رہا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, ارے بجلی تو استعمال نہیں کی تھی, گیس نہیں آ رہی, 10,000 چیزیں, مہنگائی بہت ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو یہ جو ساری فرسٹریشن جب لوگ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فرسٹریشن آ کے اپنے گھر والوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں پہ چیخ کے نکال رہے ہوتے ہیں, یا نئی بچوں پہ چیخ رہے ہیں, موڈ اچھا نہیں ہے, نہیں بات کرنی ان کو, ان کا موڈ آف ہے. تو اس چیز کو کتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیا ان چیزوں سے اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر؟ دیکھیں جو بھی, میں آپ کو 2 باتیں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے جو ایک بہت بنیادی بات ہیں جو میری پوری زندگی کا خلاصہ ہے. جم رون کہتا ہے کہ یو آر ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود. جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں نا, آپ انہی کے جیسے بن جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے, وہ اچھی چیز نگلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے. اگر ہم اپنا ان پٹ ٹھیک نہیں کریں گے, موبائل یوز کر ہی رہے ہیں نا, تو آپ, میں نے سی فرسٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو جو پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, تو میرے پاس انہی کی پوسٹ آتی رہتی ہیں. یوٹیوب پہ میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سولوشن کی بات کر رہے ہیں, پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. جب آپ کو انٹیک لینا ہی ہے نا, آنا ہی ہے نا آپ کے پاس, تو کیوں نہ اس کو پازیٹیو کر لیا جائے کانشیسلی. جب آپ باہر سے نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوں گی اور آپ پازیٹیو چیزیں لے رہے ہوں گے تو وہ نیوٹرلائز آپ خود بخود ہی کر لیں گے. تو
تو آپ کو کرنا تو پڑے گا, یعنی ہمیں یہ سب کچھ کرنا تو پڑے گا نا. پازیٹیو چیزیں لے کے گھر آئیں گے تو ہمارا رسپانس پازیٹیو ہوگا, باہر سے نیگیٹو چیزیں لے کر آئیں گے تو رسپانس نیگیٹو ہوگا. اچھا ایک چیز اور بھی ہم جاننا چاہوں گی کہ ایسے بہت سے میں نے پیرنٹس دیکھے ہیں, اور یہ شاید ایک ون آف دی اسٹائل بھی ہے پیرنٹنگ کا. بہت سے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر مارا پیٹا جائے, بہت سے میں نے یہ بڑوں سے سنا کہ جی وہ میرا بچہ دیکھو کتنا زیادہ فرما بردار ہے نا, کیونکہ بچپن میں نا میں نے اس کو بہت اس کی پٹائی لگائی تھی, تو اس کو جو پٹائی لگائی تو دیکھو آج میرا کتنا فرما بردار ہے. میں نے خود اپنے سامنے بیٹھ کے بتاتے ہوئے کہ ایک بات ہوئی کہ جی آنٹی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا شریف ہے, تو کیونکہ اس لیے شریف ہے اس لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ بھائی میں نے اس کی بچپن میں اس نے بڑی میری مار کھائی ہے. اور بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مارنا نہیں ہے, سمجھا کے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا پیرنٹنگ اسٹائل بہتر ہے؟ کیا مارنا ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا مارنے سے پٹنے سے بچہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں پٹنے سے تو بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے, تو کیا ڈھیٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا سمجھانا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں میں مجھ سے بھی بہت سارے والدین یہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو ہم بھی تو پٹ کے بڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے کون سے تیر مار چلا دیے, آپ نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ آپ کے اوپر فخر کیا جا سکے, آپ اپنی مثال دے رہے ہیں. مارنے کے بعد آپ ایک ڈرا سہما بچہ تو بنا سکتے ہیں, ایک پر اعتماد اور ایک متوازن بچہ نہیں بنا سکتے. پٹنے کے بعد تو بچے کی آپ نے حالت خراب کر دیا, اور ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں. ڈھیٹ آپ نے بچے کو یہ سکھایا, آپ سکھاتے کیا ہیں بیٹا تمہارا کام نہ ہو نا, پہلے گھور کے دیکھو, پھر چیخ کے گالی بک کے دیکھو, پھر ہاتھ مارو. آپ نے یہ تو سکھایا بچے کو. بچے نے کہا میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے, میں نے بات نہیں مانی, پہلے میری ماں چیخی, پھر اس نے برا بھلا کہا, پھر میری آ کے پٹائی کر دی, پھر میں نے کام کر دیا. اچھا میری خاتون سے بات ہو رہی تھی, جرمنی میں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا یہاں تو بچوں کو نہیں مارتے. اب یہ بات ہے بہت سمجھنے والی کہ یہاں پہ بچوں کو مارتے نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ مار کے بغیر سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہمارے پاس ہیں. اچھا مثلاً یہ کہ آپ بچے سے بات چیت کرتے ہیں, آپ بچے کو خوش کرتے ہیں, آپ بچے کو ڈسپلن پازیٹیو انداز سے کرتے ہیں. بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. جیسے سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بولنے کا موقع دیں. وہ جتنا زیادہ بولے گا نا اتنا زیادہ وہ آپ کے قریب ہوگا, اتنا زیادہ آپ کی بات مانے گا. وہ جتنا زیادہ آپ بولیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بول کے سدھار لیں, نہیں سدھرے گا. آپ چاہتے ہیں سن کے سدھاریں, سدھر لیں. اور اپنی سجیشن آپ پھر پیار سے تبھی سمجھا سکتے ہیں. بالکل. اچھا پہلے کا ایک ٹائم ہم دیکھتے تھے کہ جب پہلے بچے جو تھے وہ شاید پیرنٹس اتنا زیادہ ٹائم نہیں بچوں زیادہ دے دیا کرتے تھے, اب کم دے رہے ہوتے ہیں. بچے پہلے کے شاید زیادہ سمجھدار تھے, آج کل کی تو آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے, لیکن پٹائی کے حوالے سے جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ جو فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی, تو ماں باپ جب بچوں کو مار پیٹ کے اور کہیں بس نہیں چلتا, باس کو تو مار نہیں سکتے, وہاں پہ تو جا کے غصے میں بس کچھ بھی کر کے یس سر یس باس کر کے نکل آتے ہیں, لیکن وہ سارا بیوی پہ یا بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے آپ کیا ان کو ایک ایسی سجیشن دینا چاہیں گے کہ جو بچے جو آج کل کی برائیوں میں جا رہے ہیں, برائیوں میں پڑھ رہے ہیں, غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں, کہاں پر لگتا ہے کہ پیرنٹس کو خود ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب پیرنٹس ہی بڑے ہی ڈسپلن نہیں ہیں یہاں پہ بچوں کو, تو وہ کیا ڈسپلن سکھائیں گے؟ دیکھیں آپ نے صحیح کہا, جس طرح کے معاشی مسائل ہیں ان مسائل کے بعد جو ہمیں کرنے کا کام ہے بالکل ہم ایک آسان کر لیتے ہیں. یعنی ہم اتنی ساری باتیں کریں گے, لوگوں کو لگے گا پیرنٹنگ بہت مشکل کا کام ہے, آسان کر لیتے ہیں. میں ایک پلانر بھی لے کر آ رہا ہوں اس حوالے سے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پلانر میں ہوگا کیا. روزانہ سونے سے پہلے آپ بیٹھیں, جیسے آپ 10 بجے سوتے ہیں تو 9 سے 10 کا ٹائم بچوں کے لیے رکھیں. جب پوری فیملی کے لیے یہ اتنا زبردست کام ہوگا, آپ بیٹھیں اور اگلے دن کی پلاننگ کریں کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے. صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, اٹھنے کا ٹائم ہو, پھر کیا کیا موٹے موٹے کام کرنے وہ سارے ٹو ڈو لسٹ وغیرہ بنائیے, اور اس کے بعد پھر آپ ان سے 2-3 سوالات کیجیے جو میں نے آپ کو بتائیں کہ آج کا دن کیسے گزرا, آج کے دن آپ نے کیا سیکھا. یہ 2 خاص سوالات ہیں. اور اگر آپ کھانے کی ٹیبل والی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کریں. شکر گزاری آپ کی زندگی کو بدل دے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, سمپل, رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اگلے دن کی پلاننگ کے حوالے سے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگلا دن آئے گا, آپ دیکھیں پورا دن سامنے رکھا ہوگا, کتنے % کام کیے, کتنے % کام نہیں کیے. پھر اگلے دن کی پلاننگ کریں.
उसके अलावा कुछ ना करें। ये छोटी सी एक्टिविटी आपकी पेरेंटिंग को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करती है और बच्चे भी फिर सुधरेंगे और मुस्तकबिल का मेहमान वाकई में देखें। आप देखें, मैं तो असल में करता हूँ ना, मैं रोज़ाना 10 से 15 वालिदैन से बात करता हूँ बाकायदा। दुनिया भर से कॉल आती है मेरे पास और मैं आपको ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इससे मौसर टेक्निक मैंने आज तक नहीं देखी। मैं 250 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, पेरेंटिंग के ऊपर ख़ास तौर पर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस टॉपिक पे किसने इतनी वीडियो किसी और ने बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, हमारे चैनल पे 250 से 300 वीडियो सिर्फ पेरेंटिंग पे मिलेंगी। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सोने से पहले जो आपको काम करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम। ये वाकई में इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल आपने ऐसी चीज़ बताई कि वाकई में इस तरह से बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। जो तमाम जो तरीक़े कार बताएं ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है, जो हम आजकल अपने माशरे में देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बदतमीज़ हैं। किसी के घर जाके लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमारे घर मेहमान है, उनका बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, उनके बच्चे बड़े यूँ हैं, फ़लाना का बेटा है वो बाहर खड़े होकर यूँ स्मोकिंग करता है, वो यूँ लड़कों के साथ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो इस तरीके से लड़कियों को छेड़ता है, या उसकी ज़ुबान ख़राब है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखें तो वाकई में उसकी बारीकी यही है कि जो अगर घर से अगर बच्चों को आप मोहब्बत दें, अटेंशन दें, उनको वक्त दें, और जिस तरीके से ज़ुबैर साहब ने बताया कि क्या वो अवामल हैं जिनके ऊपर अगर हम गुजरें और बच्चों को उस तरह से टाइम दे के ये तमाम वो चीज़ें किए जाएँ, प्रैक्टिस जो कि ज़ुबैर साहब ने बताई, जो कि यकीनन मैं भी आज़माऊँगी अपने बच्चे के साथ, आप भी आजमाइए अपने बच्चों के साथ, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकें। और फिर हम ये ना कहें कि जी पिछले ज़माने के तो बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तो बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल गए। कभी कोई मीडिया को इसका कसूरवार ठहराता है, कभी कोई सेल फोन्स को, कभी कोई कहता है कि जी वो इंटरनेट की ये वजह है कि जी अब इंटरनेट सामने तो बच्चे जो भी देखते हैं, तो बच्चे कुछ भी क्यों देख लेते हैं, आप उनको देखने देते हैं तो देख लेते हैं ना। बच्चे आसमान से तो नहीं हाथ में टैब लेकर आए थे या मोबाइल लेकर आए थे। हमें खुद बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हम अगर अपने बच्चों को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो वाकई में अच्छे इंसान और अच्छे बच्चे हम बड़े कर सकते हैं और उनकी परवरिश कर सकते हैं, और फिर हमारा मुआशरा भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आखिर क्यों में हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पर लोगों से हम जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि आजकल बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों हैं, बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों हो गए। पहले के ज़माने में बच्चे और आजकल के ज़माने में अगर बच्चों को देखा जाए तो शायद तरबियत की कमी है, या क्या ऐसी वजह है, या बड़े क्या समझते हैं कि आजकल वो ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आजकल बच्चे एक बुरे, आप समझ लीजिए कि डगर पे निकल पड़े, गलत डगर पे निकल पड़े। आइए उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा अंकल, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं और जो पहले ज़माने के बच्चे थे, हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़े बहुत हैं, ज़िद्दी बहुत हैं, बदतमीज़ बहुत हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, गलत कामों में बहुत हैं। आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या है? असल में हमारे मुल्क में दीन की कमी है, दीन की तरफ रुझान ही नहीं किसी का भी, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं। पहले लोग थे लेकिन उन पे दीन तो इतना आम नहीं था, लेकिन उनका अंदर जो ईमान है मजबूत था। वजह आपको लगती है कि क्या कहीं पे ऐसी कमी है जो बच्चे आजकल के इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से? हमें नहीं इंटरव्यू नहीं दे रहा। पूरा सवाल सुन के वो गैर इंटरव्यू नहीं देना, शायद उनको खुद ही समझ आए। जी आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं पकड़ा, आप बोलिए। मैं इस बारे में ये बात करूँगा, दरअसल आजकल नेट का दौर है, बच्चे छोटे हैं, माँ बाप उनको नेट दे देते हैं, टिकटॉक वगैरह ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जहन हो गया ख़राब। दरअसल अभी माशरे में ये सारा सिस्टम जब तक बहाल नहीं होएगा तो बच्चे सही तरह एजुकेशन भी नहीं करेंगे और दुनियादारी में अमल नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि माँ बाप जो हैं आजकल वो बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, इसी वजह से बच्चे पर दूसरी चीज़ों में लग रहे हैं जिसकी वजह से वो बिगड़ रहे हैं? दरअसल ये भी बात है कि माँ बाप भी टाइम नहीं दे रहे, वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक काम कर रहे हैं और बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, और इस वजह से बच्चे जो है ना इस टॉपिक में जा रहे हैं वजह से। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत बेराह रवी का भी शिकार हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ये वही यंगस्टर्स हैं जो कि किसी लड़की की, बच्ची की या किसी रिश्ते की भी कभी तमीज़ नहीं करते। फिर वही बात कही जाती है कि जी घर से क्या उनको वो तरबियत नहीं मिली, जहाँ पे राह चलती लड़की को छेड़ा जाता है, जुमले कसे जाते हैं। सिर्फ उनको ये लगता है नहीं हमारे घर में जो ख़वातीन हैं
وہ تو عزت کے لائق ہیں، لیکن باقیوں کو آپ چھیڑیں تو کوئی بات نہیں. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ گھر میں تو ماں باپ یہ نہیں سکھاتے ہوں گے نا کہ جو لڑکیاں ہیں جا کے آپ ان کو چھیڑیں، یا آپ کے گھر کی عزت ہے، باہر کی عزت نہیں ہے. لیکن کیوں ایسا ہے؟ کیا میڈیا، کیا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ، کیا ایسی وجہ ہے جو اس کا سبب بن رہی ہے؟ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو پہلا زمانہ تھا جو گزر گیا، اس زمانے کے بچے اور آج کل کے جو زمانے کے بچے ہیں ان کی تربیت میں یا ان کا جو بیہیویئر ہے، جس طریقے سے اب نافرما بردار آج کل کے بہت سے بچے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا فرق ہے کہ پہلے کے بچے اور اب کے بچوں میں بڑا فرق ہے؟ ہاں وہ فرق ہے. پہلے کے بچے فرمانبردار تھے، اب کے بچوں کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہی بات ہے، فرمانبردار نہیں ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. مگر ماں باپ کی عزت آپ کو لگتا ہے کیوں نہیں کرتے؟ یہ موبائلوں پہ پڑے رہتے ہیں، کیا عزت کرنی ہے. موبائلوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. موبائلوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب کو شکایتیں یہی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ آپ بھی ینگسٹر ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں؟ جی. بڑوں کی سب کی بات مانتے ہیں؟ سب کی بات مانتے ہیں. تمام اپنے گھر کی خواتین کے علاوہ باقی خواتین کی بھی عزت کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کسی خاتون کو دیکھ کے کبھی جملہ کسا ہو، چھیڑا ہو، ایسا کیا ہے کبھی؟ نہیں، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا. کبھی نہیں کیا؟ کیونکہ ہم خود جو ہے نا گھر والے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، کیا لگتا ہے آپ اپنی سی بھی ایج کے آپ لڑکوں کو دیکھتے ہوں گے، بہت سے ایسے بچوں کو دیکھیں جو اپنی عمر سے چھوٹے ہیں لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے تو دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں، اور گھر جانے سے پہلے جی انہوں نے لگا لیا پرفیوم یا باڈی اسپرے تاکہ جی گھر والوں کو پتہ نہ چلے وہ کیا گل کھلا کے آ رہے ہیں. ایسے بچوں کو دیکھا آپ نے؟ جی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے بچے ایسے کیوں؟ لیکن ان کو پیرنٹ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ یہ ماحول کے مطابق بہت سے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نہیں پتہ ہوتا بہت سے. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کرتے ہیں بچے ایسا؟ وہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے، جیسے وہ محفل میں بیٹھتے ہیں ویسے اثر پڑتا ہے ان پر. جیسی موومنٹ ہوگی ویسے اثر ہوگا. بالکل. جس طریقے سے جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹ سے بات ہوئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ 5 طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی بیہیو کریں گے، تو آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈیفائن بھی کر رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑا دیکھ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر آپ وہی کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آج کل آپ کو لگتا ہے کہ ماحول میں فرق ہے جو بچے؟ یہ بالکل ماحول میں بہت سارا فرق ہے. اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو آپ کے بھی ماحول میں فرق ہے. آپ سر پہ دوپٹہ لے لیتی تو یہ اتنے لوگ کھڑے نہیں ہوتے آپ کو دیکھنے کے لیے. تو آپ جیسے لوگوں نے تو یہ جو ہے ماحول کو خراب کیا ہے. یہ دیکھیں ابھی جو مینار پاکستان. ایک منٹ یہ کیا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں آپ کو یہ ماحول لگتا ہے آپ کو اتنا بڑا گریبان پر جو کھول کے چل رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ تو دیکھنے یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، تو آپ اپنے سر پہ اگر دوپٹہ لے لیتے تو وہ بہت اچھی بات. آپ جیسے لوگوں نے یہ جو دیکھا ابھی جو لاہور میں ہوا ہے. اچھا یہ آپ لوگ وہی سوچ والے کہ جو عورت کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کی نظریں اور وہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں سکھاتی. آپ نے اتنا بڑا گریبان کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ سر پہ دوپٹہ کریں. آپ اپنا گریبان کیوں کھول کے کھڑے ہیں؟ بھائی ہم تو مرد ہیں نا، آپ کا تو حق بنتا ہے نا. آپ کو نبی اچھا یہ وہ ہے کہ گریبان کھول کے وہ چاہے دادا گیری کریں چاہے وہ ننگے گھومیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ مرد ہیں. تو یہ ایسے مردوں کی سوچ ہے جو عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ اس طرح کی مرد ہیں، اس طرح کی ان کی سوچیں ہیں یہ. اچھا یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی ینگ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کے جو بچے ہیں، آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں اور جو پہلے کے بچے تھے، ان کی تربیت میں آپ کو فرق لگتا ہے؟ کیا ایسی بنیادی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے ایک تو ضدی ہیں، بدتمیز ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے؟ خواتین کے حوالے سے موسٹلی تو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی تو عورت کی عزت ہے، باہر کی عورت، کیونکہ گھر سے تو کوئی نہیں سکھاتا ہوگا نا کہ گھر کے باہر کی عورت کی عزت نہ کی جائے. کیا لگتا ہے کہاں پہ کمی ہے؟ کیا پرورش میں کمی ہے؟ کوئی پرورش میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو جنریشن ہے نا بہت فاسٹ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل ہے. چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں، آپ اس کو شروع سے موبائل دے رہے ہو، آپ اس کو خود ٹائم نہیں دے رہے، موبائل دے کے رونے سے چپ کروا رہے ہو. بچہ تنگ کر رہا ہے، اس کو موبائل دے رہے ہو، وہ پھر موٹیویشن ہوتا ہے موبائل یوز کر رہا ہے. اس کو آپ خود بریف کرو، خود سمجھاؤ، کچھ اچھی چیزیں سکھاؤ. جیسا کہ پہلے موبائل نہیں تھے، بچے گھر میں رہتے تھے، باہر کا اتنا پتہ نہیں تھا. باہر کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں یہ موبائل جو کہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہو جاتی ہیں موبائل ہونے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو بچوں کو ظاہر سی بات ہے والدین کو چاہیے کہ ان کو ٹائم دے، ان کو سمجھائے، ان کو سمجھے، بچے اس سے سمجھ جائیں. آپ کو لگتا ہے نا آج کل کے والدین شاید اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے؟ جی بالکل یہی بات ہے. ٹائم دیں تو بچے ظاہری بات ہے اپنے والدین کو فالو کریں گے. اور یہ سب سے بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ
वालदैन थोड़े पढ़े लिखे हों तो बाकी बात अच्छा, पढ़े लिखे जो वालदैन हैं उनके बच्चे भी जैसे लोगों की शिकायत है सोशल मीडिया में या टिकटॉक में या किसी चीज़ में अगर बिजी हैं तो वो हेल्दी तरीके से भी तो किसी एक्टिविटी को अपनाया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ पर वालदैन कसूरवार आपके ख्याल में फिर नहीं है? सोशल मीडिया है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मगर वालदैन भी तो वो एक्सेस उनको देते हैं ना अपने बच्चों को, फिर नज़र नहीं रखते, छोड़ दिया, तो वो माँ बाप की नहीं गलती हुई आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है कि जो अभी तक पहले जिस तरह था ना, अभी घर में वालिद आया तो बच्चों ने हमारा मोस्टली ऐसे ही होता था कि घर में अब्बू आए हैं या अम्मी या कोई घर में बड़ा है तो हम ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करना, तो उनके पास बैठना, कुछ बात कर लेना, उनको टाइम देना, उनको समझना, जो वो कहें उनकी बात सुनना। आजकल का दौर ये है कि घर में सब अगर बैठे हुए हैं तो बच्चे जो है मोबाइलों पे लगे हुए हैं, ना अपने माँ बाप को टाइम दे रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उनकी बात सुन ही नहीं रहे। जब उनकी बात नहीं सुनेंगे तो बाहर जाएंगे, बाहर सुनेंगे, तो बाहर आजकल का हालात ठीक नहीं है, जो बाहर सुनेंगे वही फिर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्यों आजकल के हम जो बच्चों में जो उनके बिहेवियर्स इतने मुख्तलिफ देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्या पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है? थोड़ी सी क्या उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जिसके ऊपर शायद अब इतना ज़्यादा पेरेंट्स नज़र षानी नहीं करते या उनको शायद इतनी अहमियत नहीं दे रहे? सिर्फ एक वक्त और अटेंशन, थोड़ी सी तरबियत, कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इतना मुश्किल नहीं है पेरेंटिंग जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा था। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम लोग एक बार फिर से वापस आ गए हैं। इस पर हम बात करते हैं, लोग ये समझते हैं, अभी तक हमने लोगों से जो बात की है उनको लगता है कि मोबाइल ज़िम्मेदार है इस चीज़ का कि बच्चे आजकल जिस तरीके से कहना चाहिए कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, नाफरमा बरदार बच्चे हैं, तो क्या इसकी वजह मोबाइल फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन भी तो वालदैन ही अपने बच्चों को देते हैं ना, तो ये वालदैन की परवरिश में कमी है, ये वालदैन की वजह से ये हो रहा है या फिर ये मोबाइल फ़ोन ही इसका ज़िम्मेदार है? आप क्या समझते हैं? मैं समझती हूँ वालदैन भी इनमें इन्वॉल्व है। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई को कम से कम तवज्जो दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हाँ, ये बात है। तो अभी हमने काम में बिजी हो रहे हैं। जी जी। अच्छा, अभी हमारी जितने लोगों से ज़्यादा बात हुई है, जो मेजॉरिटी है वो रेशो इसी तरफ जा रहा है कि जी मोबाइल फ़ोन ज़िम्मेदार है। हाँ। तो मोबाइल फ़ोन जो माँ बाप दे रहे हैं ना अपने बच्चों हाँ, को, हाँ। तो अगर माँ बाप उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो फिर ये किसकी तरफ तोप जाएगी? माँ बाप की तरफ या फिर अगेन वही मोबाइल फ़ोन की तरफ? कौन हुआ ज़िम्मेदार? माँ बाप की तरफ? माँ बाप ना। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? आजकल तो हर जगह मोबाइल के अलावा तो शायद लगता है लोग भूखे एक दफ़ा रह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में ना हो तो नहीं हो सकता। बच्चे भी वही देख के वही कर रहे होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो अभी तो बहुत मुश्किल है, जो मुश्किल हो गया, हाथों से निकल गया मामला। हाँ, ये बात सही, यही बात है। हाँ बिल्कुल, आजकल हर जगह यही है, वो कहते हैं ना कि मामला हाथों से निकल गया है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। बहुत से पेरेंट्स वो मसरूफ़ होते हैं तो वो अपने सर से टालने के लिए समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि अगर वो किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं तो वो ये सोचते हैं, बहुत सी माएँ समझती होंगी, सीरियल देख लें, ड्रामा देख लें, फ़ोन पर बात कर लें सहेली से, तो मोबाइल उनके हाथ में दे दें। आप क्या समझते हैं कि हमारी अभी जो लोगों से बात हो रही है कि जी कौन ज़िम्मेदार है? आजकल के बच्चे, जो पहले के बच्चे इतने मासूम और अच्छे थे, आजकल के बच्चे तेज़ बदतमीज़ हैं, किसी के घर जाके भी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं माँ बाप कुछ नहीं कह रहे होते। लोग कह रहे हैं कि जी मोबाइल ज़िम्मेदार है, जो भी आजकल का जो बच्चा है, क्योंकि पहले तो मोबाइल नहीं था। आप क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है? नहीं, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें पहला फैक्टर तो है कि कहते हैं ना, बच्चे की पहली तरबियतगाह जो है वो मांग की गोद ही होती है। बच्चा जो सीखता है घर से ही सीखता है। अब मोबाइल का इश्यू तो ये है ना, आजकल आप देख रहे हैं पेरेंट्स खुद जो है ना वो हमेशा मोबाइल में ही लगे होते हैं, तो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह बाकी चीज़ों में डिफरेंट किस्म के जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं पेरेंट्स, जब बच्चे के सामने खुद सिगरेट पी रहा हो बिल्कुल, तो आप फिर बच्चे को रोक नहीं सकते। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये कि टेक्नोलॉजी जो है ना पाकिस्तान में बाकी ममालिक के निस्बत बहुत देर से आई है, तो हम जो टेक्नोलॉजी के प्रोटोकॉल्स हैं कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो पेरेंट्स को खुद नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, तो बच्चों को एजुकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसके जहन उसके हाथ में लग जाए वो खेलना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ओवरऑल जो हमारे सोशल जो है ना फैब्रिक्स वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
तो यानी कि आपके ख्याल में माँ बाप की तरबियत ही सबसे पहली चीज़ है, राइट? पहली चीज़ तो माँ बाप की तरबियत है। माँ बाप खुद जब मोबाइल पर लगे हैं तो फिर वो बच्चे को क्या तरबियत देंगे? बिल्कुल, माँ बाप जब खुद मोबाइल फ़ोन पर लगे हैं तो वो फिर अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें? एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप क्या समझते हैं जो मुआशरा हमारा जिस जगह पर जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चों को हम देखते हैं, पहले के बच्चे और अब के बच्चे, आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या था पहले के बच्चों में जो अब के बच्चों में नहीं है? आजकल के बच्चे सारे वर्चुअल दुनिया पे बिलीव करने लग गए हैं, तो ये इनके माइंड और ब्रेन के लिए भी ठीक नहीं होता, इनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। बिकॉज जब वो बड़े हो जाते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं या सोशल दुनिया में, तो वो डिफ्रेंशिएट इतना नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले थोड़े नेचुरल इन्वायरमेंट में बड़े होते थे, वो उनके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव होता था उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपको लगता है कि पहले और अब में जो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लोगों को जो अब दूर कर दिया है? टेक्नोलॉजी जब पहले नहीं थी तो लोग करीब थे, तो जो ज़िम्मेदार आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार है या फिर माँ बाप की तरबियत ज़िम्मेदार है कि बच्चे आजकल वैसे नहीं हैं जो पहले थे, बदतमीज़ भी हैं, बड़ों की इज़्ज़त भी नहीं करते, वो नहीं है रख रखाव जो एक पहले था? इसमें मैं ब्लेम तो टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी तो वो बना है हमारे बेनिफिट्स के लिए। इसका मिस यूज़ और अब्यूज़ जो होता है, जो पेरेंट्स करने देते हैं बच्चों को, और जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं बनाती कि ये एक मिनिमम टाइम होना चाहिए एक बच्चे को स्क्रीन पे बैठने के लिए, या इसको जो मिस यूज़ करते हैं थोड़े, माँ बाप को बना लेना चाहिए बच्चे। नहीं, ये पेरेंट्स से नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। जब तक गवर्नमेंट, इवन हम खुद चाहते हैं हमारे हाथ से मोबाइल कोई छीन ले, लेकिन हम इसको यूज़ करते रहते हैं। अगर घर में हम अपने बच्चों को इजाज़त दें कि हाफ एन आवर, आधा घंटा आपके लिए है या 1 घंटा आपके लिए, जिसमें आप अपना टैब पे आप गेम खेल रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर। हम तो इतना तो मेरे पेरेंट्स भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी रेगुलेशंस करनी चाहिए कि एक हाउस में एक वाईफाई से जो कनेक्शंस मिल रहे हैं वो कितना वो यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक या जो भी और अदर सोशल मीडिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये इन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की है। वाकई में एक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इस्तेमाल के लिए अब अच्छे बुरे की तमीज़, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़ मिस यूज़ तो हमारे ऊपर है। पेरेंट्स अगर बेलगाम किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे या अगर खुद ही अभी बेलगाम हुए में हैं, तो वो बच्चों को क्या कंट्रोल करेंगे? मुआशरे में आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि अब माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं सही कर रहे हैं, उनको वक्त नहीं दे रहे, कि मोबाइल फ़ोन कुछ लोग उसको ब्लेम डाल रहे हैं, सोशल मीडिया को लोग ब्लेम डाल रहे हैं, या मोबाइल को टारगेट बनाया जाएगा ना, ऐसी बात है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बच्चे मोबाइल टैबलेट में यूज़ कर रहे होते हैं, वाईफाई लगे हुए होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है माहौल तो ऐसा होगा ना। किस किस्म का माहौल? आपने हुआ है लास्ट टाइम लाहौर में, आपने देखा होगा। नहीं, मैंने वो बात नहीं कर रही, आपने मेरा सवाल क्योंकि सुना नहीं बीच में। मेरा सवाल ये है कि तरबियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है जो आजकल ये तमाम हम बच्चों को देख रहे हैं, बदतमीज़ हैं बच्चे, दूसरों के घर जाके उनको नहीं पता कैसे हुकूमत, क्योंकि यही इन्होंने बंद करके रखा हुआ है पंजाब में, तो सब जगह। तो ये तरबियत का ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है? बिल्कुल। ठीक है, बड़ा मुख्तलिफ अनोखा जवाब। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पर हर चीज़ का जो है घर में मेहमान आज बोला था लेट आए, इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। अरे आज मूवी इतने बजे लगनी थी लेकिन आधे घंटे लेट हो गई, इसकी ज़िम्मेदार भी। केबल पे भी फिल्म बोली थी नहीं लगी, उसकी ज़िम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। आज घर में अम्मी ने बिरयानी बनानी थी, वो चावल सही से नहीं गले, उसकी भी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। वैसे अच्छा था, गुड जोक, थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए ना शो पर। आप लोगों ने देखा कि वालिदैन ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। वैसे मेजॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन को इसका कसूरवार ठहराया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल फ़ोन भी तो माँ बाप ही अपने बच्चों को देते हैं ना? हमें अपने बच्चों को रोकना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन ज़िम्मेदार है आजकल के बच्चों की उस डगर का जहाँ पर वो आज चल पड़े हैं, इसके साथ साथ ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि जब हम बच्चों की तरबियत सही नहीं करेंगे तो वो बच्चे जब बलूगत की तरफ जाएंगे, जब बड़े होंगे, तरबियत सही नहीं है तो उनसे भलाई की उम्मीद तो आप नहीं रख सकते, लेकिन उम्मीद उनसे आप तब अच्छी रख सकते हैं जब आपने तरबियत अच्छी की है। तो वो बंदा, वो शख्स, वो बच्चा बड़ा होके वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुआशरा जन्म देगा, और यही हमें चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में भी फिर माँ बाप ज़िम्मेदार हैं, और सुनते हैं बहुत सी बातें जब बच्चा बड़ा होके एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि कुछ और बन जाता है जिससे माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, बल्कि ऊपर जाके भी
ہم لوگ شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. تو اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن تربیت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ پہلا آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کیجیے، اپنے بچوں سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے اور ان کو وقت دیجیے. ان کے ہاتھ میں غلط ٹائم پہ موبائل فون یا ٹیکنالوجی کے سہارے ان کو مت چھوڑیے. آپ ان کا سہارا ہیں. آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے. اچھا انسان بنے گا، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے ہاں یہ سوال میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں اور جواب فیصلہ اس کا میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار جو آج کل ہمارے بچے اس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور بچے اب وہ نہیں رہے جو پہلے کے زمانے کے بچے تھے. ایک بار پھر سے آپ سے اجازت چاہوں گی. زارا عباس آپ کے ساتھ کل ایک بار پھر سے حاضر ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے.